الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان اللہ کا احسان ہمارے درمیان ہے. رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اس قدر مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے قرآن سے. اچھا، یہ یاد رہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، مگر اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس مہینے کی امپورٹنس سمجھیں کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں، زبور، توریت، انجیل اور قرآن، یہ چاروں کی چاروں بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں یہ رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں. اللہ پاک نے اس مہینے کو چنا ان کتابوں کے نزول کے لیے. اب بات کرتے ہیں قرآن کی. قرآن اللہ کا پیغام ہے. ہم تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے. مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں. پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر فالوئنگ ہوتی ہے نا. پہلے کسی چیز کو آپ سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں گے. لیکن بہت بڑی تعداد ہمارے اندر وہ ہے کہ جو قرآن جانتی نہیں کہ قرآن میں لکھا گیا ہے، قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، ہمارے لیے میسیجز کیا ہے. یاد رہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں تو یہ ڈیسیشن ہم لینا کہ اب ہم اپنی بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزاریں، قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. قرآن کس قدر رحمتیں، برکتیں ہمارے لیے خزانے لے کر آیا ہے، ہمیں کیا پتا، ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم نے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جوڑا ہے. ایک واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں بیان کیا. ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار بھی تھی اور غریب بھی تھی. بڑے پیسے جوڑ جوڑ کر اپنے بچے کو باہر بھیجا کہ بیٹا باہر جائے گا تو کما کر پیسے بھیجے گا. بیٹا باہر گیا، جا کر ماں کو اس نے تھوڑے دنوں بعد ایک خط بھیجا. ماں بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے، لاڈلے نے ولایت سے مجھے یاد کیا. اس لفافے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور دراز میں رکھ دیا. اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر بڑی خوش ہوئی، مگر پڑھنا جانتی نہیں تھی. پھر اس خط کو دراز میں رکھ دیا. بہت سارے انویلپ آتے گئے، وہ دراز بھرتی گئی، ماں بیمار ہوتی گئی، غربت بڑھتی گئی اور ماں دنیا سے چلی گئی. پڑوس کی خواتین آئیں، گھر کو صاف کیا. دراز کھولا تو بہت سارے انویلپ ملے. جیسے انویلپس کو کھولا تو ان انویلپس میں ہر خط کے ساتھ منی آرڈر تھا. بیٹے نے ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجے تھے. اگر وہ سارے منی آرڈر کیش ہو جاتے تو ماں کی غربت بھی دور ہوتی، علاج بھی ہو جانا تھا. مگر ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ خطوں کے اندر، ان لفافوں کے اندر میرے لیے کتنا خزانہ موجود ہے. بظاہر تو یہ ایک اسٹوری ہے، مگر ہمارا قرآن سے تعلق ایسا ہی تو ہے. ہم قرآن کس لیے یوز کرتے ہیں؟ آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں. نئی دکان لی ہے بھائی، جلدی قرآن لے کر آؤ، قرآن رکھنا ہے. نیا گھر لیا، جلدی قرآن اچھا سا جلدان بناؤ، بڑا خوبصورت سا قرآن خریدنا ہے بھائی، نیا گھر لیا ہے. اچھا، پھر نیا کاروبار، یار ختم قرآن کرانا ہے تاکہ کاروبار میں برکت چاہیے. گھر میں ختم قرآن کرانا ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ختم قرآن میں بھی جس کے گھر میں ختم قرآن ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ بچوں کو بٹھا دے گا، تم پڑھ لو، ساری برکتیں تم لوگ لے کر آؤ میرے گھر میں قرآن کھولنے کے لیے رمضان میں کھولوں گا. سچ بتائیں، ہم صحیح کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کیا اس لیے قرآن ہمیں دیا گیا، اس لیے یہ نازل ہوا ہے؟ پڑھا ہی نہیں ہے، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہے. آج لوگوں کے میسیجز کی، لوگوں کے پیغامات کی ہماری لائف میں کتنی اہمیت ہے. آج صبح اٹھنے کے بعد پہلے لوگ اللہ رسول کا نام لیتے تھے، وضو کرتے تھے. اب تو آنکھیں پوری نہیں کھلتی، موبائل اٹھاتے ہیں کہ بھئی کس کا میسج آیا پہلے دیکھیں. پھر اس کے بعد بھی جس کا امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے سنتے ہیں، فیملی کا تو فرینڈس کا، اچھا بزنس کولیگس کا، کسٹمر کا. اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنے باس کا میسج پہلے سنے گا تاکہ مس نہ ہو جائے، امپورٹنٹ میسج ہے. اللہ کے میسج کا کوئی ٹائم نہیں ہے. 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر ہو گئی، nobody care about قرآن. کیا اللہ نے فرمایا قرآن میں، کس کو پتا ہے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے بارے میں نہیں پتا. باقی جو پوچھنا ہے پوچھ لو ہم سے. اس ملک میں رہ کر آج افریقہ کے کیا حالات ہیں، امریکہ کے کیا حالات ہیں، سیاست کیا کہتی ہے، اسپورٹس کیا کہتا ہے. $1 خریدنا نہیں، روز ڈالر کا ریٹ معلوم ہوتا ہے. سونے کا ایسے ریٹ معلوم کریں گے جیسے کانیں لی ہوئی ہیں سونے کی. ہر چیز کی معلومات رکھنی ہے. لیکن قرآن کے بارے میں نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ ٹائم دینے کے لیے تیار. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جواب چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے کہ یا اللہ قرآن اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ ٹائم نہیں ملا، بیزی بہت تھا، فیملی لائف تھی، بزنس پہ بیزی تھا. آپ خود سوچیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ان لمحات کو. یہ رمضان دیکھیں، دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشنز. ہمارا جو مین اینیمی ہے نا وہ بند ہے اس وقت. اچھی نیتیں اور اچھے کام کے ڈیسیجن رمضان میں لیے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا دل اتنا کیونکہ شیطان بند ہے. اب اپنی عادتیں خراب کر رہی ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ دل نرم ہے. تو اب ڈیسائیڈ کر لیں، طے کر لیں کہ اب آگے جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنی ہے اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزارنی ہے. قرآن پاک میں ویسے تو بہت ساری باتیں ساری سمجھنے والی ہیں، مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے.
یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، او یو بلیورز، ہم ہیں نا ایمان والے، دعویٰ ہے نا، یعنی ہم سے بات کی اور پتہ ہی نہیں کیا بات کی ہے، نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ پڑھا۔ ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، آپ ٹریول کرتے ہیں، بندہ جب گھر سے دور ہوتا ہے نا، فیملی بڑی یاد آتی ہے، بچے بیوی گھر والے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ آپ کسی ٹریول پر گئے اور بڑے محبت کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی امی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کیا کہ سب سنیں گے، خوش ہوں گے، مجھے بھی رپلائی آئے گا، بچوں کی طوطی زبان میں رپلائی آئے گا، مجھے گھر بہن کی آواز سننے کو ملے گی، بچوں کی والدہ کی آواز سننے کو ملے گی۔ انسان مس کرتا ہے، ہوم سکنس ہوتی ہے۔ آپ نے میسج کر دیا، اچھا آپ کو میسج ریسیو ہو جاتا ہے تو ٹک بھی آ جاتا ہے، آپ کو پتہ چلا ٹک ہو گیا، ریسیو ہو گیا، لیکن یہ بلو نہیں ہو رہا، سن نہیں رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آپ سفر پر ہیں، 2 دن بعد آپ نے کہا اب کال کرتا ہوں، خیریت تو ہے؟ آپ فون کریں گے کہ یار میں نے میسج بھیجا، آپ لوگوں نے سنا نہیں، اور گھر والوں سے اگر یہ جواب آئے کہ مل تو گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا، سچ بتاؤ آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کمانے کے لیے باہر گیا ہوں، ان کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے گیا ہوں، اور یہ میرا پیغام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تمہارا پیغام کوئی نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے، رب کا پیغام مل چکا ہے، ریسیو ہو چکا ہے، مگر ابھی تک پڑھا نہیں ہے، ابھی تک سمجھا نہیں ہے۔ سچ بتاؤ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ پاک ہمیں ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے، انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان ایک آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں، حاصل کر لیں یا ایٹ لیسٹ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، آڈیو میں بھی تفسیر قرآن کی اب تو صورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، پڑھیں یا سنیں تاکہ قرآن سے محرومی نہ رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نیت کر لیں کہ میں مرنے سے پہلے پورا قرآن تفسیر قرآن کے ساتھ پڑھوں گا، انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کروں گا، اور مرنے کا کسی کو پتہ نہیں ہے تو آج سے شروع کر دیں، آج سے سٹارٹ لے لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔